سیاسی منظرنامے پر تجزیوں کے ساتھ میں ہوں اسامہ بن جاوید۔ آج ایک اہم خبر جعلی ڈگریوں سے متعلق وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ بیان تھا کہ ڈگری جعلی یا اصلی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون بنانے والے محنت کر کے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے جعلی ڈگریاں لے کر ایوانوں میں کیسے پہنچ رہے ہیں، اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو پیش رفت ہوئی ہے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور حکومت میں ارکان پارلیمنٹ کے لیے بی اے کی شرط عائد کی گئی اور قوم کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گریجویٹ پارلیمنٹ نصیب ہوئی۔ تاہم قوم کس قدر خوش نصیب رہی، اس کا اندازہ قوم کے منتخب نمائندوں کی جعلسازی کا نہ تھمنے والا سلسلہ دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کی جعلی مدارس اسناد کا پول تو جنرل مشرف ہی کے دور میں کھل گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں قائم مقدمات ابھی تک توجہ کے طالب ہیں۔ ابھی وہی مقدمات زیر التوا تھے کہ حکمران اور اپوزیشن پارٹیوں سمیت ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد جعلسازی کے سہارے ملک و قوم کی رہنمائی کی لت میں مبتلا نکلی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایسے اراکین کی جعلسازی کی مذمت خود ان کے پارٹی قائدین بھی کرتے ہیں اور پھر کمال سادگی سے انہیں دوبارہ پارٹی ٹکٹ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ کہ اگر ایک کسی کی ڈگری فیک ہے تو ادھر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فیک ڈگریز ہیں، they have already been challenged, they are already contesting۔ اب ان کے ڈیسیجنز پتہ نہیں کب آئیں گے، اب الیکشنز کے بعد ڈیسیجنز آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں how can you put the horse before the cart۔ ملک میں ایسے رہنماؤں کی کمی نہیں جو ان جعلساز اراکین پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ جنہوں نے جعلی ڈگریاں لی ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے دھوکہ دے کے ممبر بنے ہیں پارلیمنٹ کا۔ عام تاثر یہ ہے کہ جعلی ڈگریوں کے باعث اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کا تسلسل یوں ہی جاری رہا تو نوبت ضمنی انتخابات کے بجائے مڈ ٹرم الیکشن تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تاہم معروف قانون دان اور سابق وفاقی وزیر اعتزاز احسن کا خیال اس سے مختلف ہے۔ جہاں تک جعلی ڈگریوں کا تعلق ہے اور مڈ ٹرم انتخابات کا تعلق ہے، یہ تو ہر شخص، ہر فرد کا علیحدہ کیس چلے گا، اور آئین کے تحت اگر ایک حلقہ خالی ہوتا بھی جائے تو آئین کے تحت اس کے تحت ضروری ہے کہ ایک ضمنی انتخاب ہو۔ تو ہر حلقے میں ضمنی انتخاب ہوتا رہے گا، اس سے رونق ایک لگی رہے گی، لیکن یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بنیاد پہ مڈ ٹرم انتخابات لازم ہو جائے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بہت سادہ اور منفرد لیکن سمجھ سے بالا تر موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے سخت محنت کر کے تعلیم حاصل کرنے والوں اور جعلی ڈگریاں لے کر ایوانوں تک پہنچنے والوں کا فرق ہی مٹا دیا۔ کہ ڈگری ہے، وہ جعلی ہو یا اصلی ہو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں آئینی طور پر کوئی قانون اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں بن سکتا، وہاں قانون بنانے والے محنت کر کے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے جعلی ڈگریاں لے کر ایوانوں میں پہنچ رہے ہیں۔ ایسے لوگ ایک جعلی ڈگری لیتے ہیں اور ہزاروں لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جمہوریت اور اخلاقیات کے اس تضاد میں قصور کس کا شمار کیا جائے؟ جمہوریت اور اخلاقیات کا تضاد، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پلوشہ خان صاحبہ، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید ڈان نیوز میں۔ پلوشہ، آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو کچھ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آخر موقف کیا ہے جعلی ڈگریوں کے بارے میں۔ مسلم لیگ نون کی طرف تھوڑی دیر بعد بڑھیں گے۔ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک منفرد بیان دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ان کا انفرادی بیان تھا یا یہ ان کی پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہوگا، پارٹی کی سٹیٹمنٹ اس کو کہنا مناسب نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو بھی اس پہ پوزیشن ہے وہ وہی ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہ قانون بنا تو یہ قانون بیسک ڈیموکریٹک رائٹس سے کلیش کر رہا تھا، جہاں ہر پاکستانی کو حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے، لیکن چونکہ اس وقت یہ قانون بن چکا تھا اور اس کے بعد اس قانون کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پرجری یا فورجری کمٹ کرے تو وہ ایک الگ زمرے کے جو ہیں وہ اوفینسز ہیں۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کہا وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کہا،
میں سمجھتی ہوں کہ اس پر زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ یہ الیکشن کمیشن کی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ کو یاد ہو تو 2002 سے چلاتی آ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن نے 2002 کی تمام ایکسرسائز میں اس وقت بھی کئی ڈگریز چیلنج تھیں, اور اس دفعہ انہوں نے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن بھی قبول کیے, انہوں نے ایف اے میٹرک کے سرٹیفکیٹس بھی قبول کیے. لہٰذا بینگ دا پرائم باڈی ظاہر ہے وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ایسی ڈگری سبمٹ کی جانتے بوجھتے, لیکن وہ لوگ جو اس کو اسکروٹنائز اور قبول کر رہے تھے, اتنا بڑا ادارہ اور پرائم ادارہ ملک کا جو ملک میں فیئر اور شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہو, تو میں یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کے سٹینس کو آپ یاد کیجئے. محترمہ بے نظیر بھٹو کا سٹینس ایک دفعہ اعادہ کر دیے. آپ اگر ایک بار اعادہ کرتے چلے یہاں پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے چند لوگوں سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرح ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی اپنے ان لوگوں کو جن کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں, جیسا کہ ہم نے دیکھا آپ کے ایک نمائندے کی ڈگری جعلی نکلی, صدر صاحب نے بھی, وزیر اعظم صاحب نے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا کہ چاہے ڈگری کسی کی بھی ہو, سیاسی ایکٹرز کچھ بھی کرتے رہیں, جیتتا ہمارا جٹ ہی ہے. وہ کون سا میسج ہے جو آپ دینا چاہ رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی کا سٹانس جعلی ڈگریوں کے بارے میں ہے کیا؟